تو یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں اور پیارے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بھی یہ کہانی سنتے ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ کی ذکر ہے کہ ایک شہزادہ اور شہزادی رہتے تھے جن کی بہت عرصے تک اولاد نہیں تھی۔ شہزادی اس لیے بہت پریشان رہتی تھی کہ کاش میرے بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہو، لیکن ان کی دلی خواہش ہمیشہ بیٹی میں تھی کہ کاش ہماری بیٹی ہو۔ تو کچھ سالوں بعد شہزادی کی ایک بہت پیاری بیٹی ہوتی ہے جس کے بہت اچھے بال ہوتے ہیں۔ تو پرنسس اس کا نام رپنزل رکھتی ہے جو بہت ہی زیادہ بے حد خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اسی کے جشن میں بادشاہ دعوت رکھتا ہے جس میں پورے محل کو بلایا جاتا ہے کہ آپ سب بھی آئیں اور میری بیٹے کی خوشیوں میں شریک ہوئیں، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ اب ان کے برائی کے دن شروع ہو گئے ہیں کہ اچانک سے ایک جادوگرنی آتی ہے اور وہ بچی کو چڑا لیتی ہے۔ پرنسس بہت پریشان ہوتی ہے کہ میری بیٹی کہاں گئی، وہ رو پوری رات روئی، لیکن وہ جادوگرنی اس کو لے جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ بہت دور جا کر وہ اس کو ایک ٹاور دکھتا ہے، وہ اس کا گھر ہوتا ہے جہاں پر ایک لکڑی کا گھر بنا ہوا تھا، جہاں پر نہ سیڑھیاں تھیں آنے کے لیے نہ جانے کے لیے۔ تو اس لیے اس نے رپنزل کو بہت بڑا کیا اور اس کے بال بھی نہیں کاٹے۔ وہ اتنے لمبے بال ہو گئے کہ جب بھی رپنزل کو وہ آواز لگاتی رپنزل رپنزل رپنزل، وہ ہمیشہ رپنزل کو 3 دفعہ آواز لگاتی تو رپنزل اپنے لمبے سے بال نیچے پھینکتی اور اسی سے اس کی جادوگرنی ماں اوپر آ جاتی۔ لیکن اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اس کی اصلی ماں نہیں ہے، لیکن اس کو وہ جب چھوٹی تھی جب وہ کڈنیپ ہوئی تھی، اس لیے وہ جادوگرنی کو ہی اپنی جادوگرنی ماں سمجھتی تھی۔ وہ پورا دن بوری ہوتی رہتی تھی۔ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام مینڈک تھا، وہ اس کے ساتھ دن بھر باتیں کرتی رہتی تھی، وہ گاتی رہتی تھی۔ تو اچانک سے وہاں سے ایک پرنس گزر رہا تھا، اس نے اس کی سریلی آواز کو سنا تو اس کی طرف کھینچ آیا۔ اس نے دیکھا ایک لمبے سے ٹاور پر ایک لڑکی گانا گا رہی ہے۔ وہ اس کی آواز سے بہت متاثر ہوا کہ اتنی پیاری آواز کس کی ہے۔ تو وہ جیسے ہی اس نے ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا وہ چھپ گیا۔ تو وہ سوچنے لگا کہ میں اوپر کیسے جاؤں اور اس کو کیسے پکاروں کہ میں اس سے کیسے کہوں کہ میں اوپر آ سکوں۔ تو اس نے اس جادوگرنی ماں کو دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کو 3 دفعہ آواز دے رہی تھی۔ تو اگلے دن رپنزل کی برتھ ڈے ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے ضد کرتی ہے کہ مجھے بھی جادوگرنی ماں سے ضد کرتی ہے کہ مجھے بھی دنیا گھومنی ہے، کہ مجھے بھی باہر کا دیکھنا ہے، لیکن اس کی جادوگرنی ماں یہ کہہ کے منع کر دیتی ہے کہ باہر کی دنیا بہت خراب ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی کہ تم باہر کی دنیا دیکھو۔ تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے۔ تو اگلے دن اس کی ماں نیچے اترتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو جو پرنس تھا وہ بھی بالکل ایسا ہی کرتا ہے، وہ اس کی ماں کی آواز میں کہتا ہے رپنزل رپنزل رپنزل۔ تو وہ سوچتی ہے کہ ماں کچھ بھول گئی ہوگی اس لیے اوپر آنا چاہ رہی ہے، تو وہ اپنے لمبے سے بال نیچے پھینکتی ہے۔ اس کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہاں پر ایک پرنس تھا، وہ اس کو اوپر کھینچ لیتی ہے اپنے لمبے بالوں سے۔ وہ پرنس بہت ڈر بھی رہا ہوتا ہے کیونکہ اس پرنس کو اونچائی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس کو اوپر کھینچتی ہے اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میں تمہیں نہیں جانتی۔ تو وہ کہتا ہے گھبراؤ مت، میں تمہاری آواز ہر روز سنتا ہوں۔ تو لیکن اس کو وہ غلط لگتا ہے، اس لیے وہ اس کو اپنے لمبے لمبے بالوں سے ایک چیئر پہ بٹھاتی ہے اور اس کو باندھ دیتی ہے۔ وہ بہت ڈر بھی رہی ہوتی ہے اور وہ اپنا پین لاتی ہے اور اس کے سر پر مار دیتی ہے۔ وہ بیچارہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے لمبے لمبے سے بالوں سے اس کو رسی سے باندھ دیتی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں۔ تو لیکن تم اس لمبی سی بلڈنگ میں کیا کرتی ہو پورا دن؟ تمہاری ماں بھی چلی جاتی ہے اور شام میں آتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے
ہے کہ میں یہاں پر پورے دن گانا گاتی ہوں اور میں اپنے مینڈک دوست کے ساتھ رہتی ہوں۔ تو وہ حیران ہوتا ہے کہ اچھا تم بچپن سے یہاں پر ہو؟ تو وہ کہتی ہاں۔ تو کہتی مجھے دنیا گھومنے کا بہت شوق ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے آج میں تمہیں دنیا گھماؤں گا، اس قید سے ایجاد کروں گا۔ تو وہ ایک کپڑا لیتا ہے، اس کو باندھے رہتا ہے، جس سے رپنزل نیچے اتر آتی ہے۔ رپنزل جب باہر کی دنیا دیکھتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو تازی ہوا بھی کھانے کو ملتی ہے۔ وہ ادھر ادھر اپنے لمبے لمبے سے بالوں سے گھومتی رہتی ہے، لیکن جب اس کی جادوگرنی ماں آتی ہے اور اس کو کہ وہ دیکھتی ہے کہ رپنزل نے اپنے پہلے سے بال لٹکائے ہوئے ہیں، وہ اوپر جاتی ہے لیکن رپنزل اس کو نہیں ملتی۔ وہ جب تک وہ پرنس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو پرنس کہتا ہے کہ یہ تمہاری اصلی ماں ہے۔ تو کہتی ہے نہیں، مجھے نہیں پتہ، یہ میری اصلی ماں نہیں ہو سکتی جو مجھے قید میں رکھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک پرنس اور پرنسس ہے جس کی بیٹی ابھی تک لاپتہ ہے، جس کا نام بھی رپنزل ہے۔ تم تو نہیں ہو کہیں؟ تو کہتی ہاں، میرے پاس ایک تاج ہے جو مجھے بچپن میں ملا تھا۔ تو وہ دیکھ لیتی ہے اور اپنے اصلی ماں باپ سے مل جاتی ہے اور آخر میں وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور ہمیشہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر دفعہ اپنا دماغ استعمال کرنی چاہیے، بنا سوچے سمجھے کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، جیسے اس رپنزل نے کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور نیچے جو گھنٹی ہے اس کو لازمی دبانا۔ اللہ حافظ۔